بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثني ابراہیم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري تحویل سند، وحدثنا اسماعیل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ان ابن عباس قال۔ امام بخاری ان صحابہ کرام کے تعلق سے احادیث ذکر کر رہے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی اور ذمہ داری پر مامور فرما دیا تھا اور ان کو غزوہ بدر کے مال غنیمت سے حصہ عطا فرمایا، جو دلیل ہے اس بات کی کہ ان کا بھی شمار حاضرین بدر میں ہوگا۔ اور حاضرین بدر کی فضیلت اور عظمت ویسی ہے جیسے کہ آپ گزشتہ احادیث سے سمجھ چکے ہیں۔ ایک اور حدیث ذکر کرتے ہیں امام بخاری، فرماتے ہیں حدثنی ابراہیم بن موسیٰ، مجھ سے حدیث بیان کی ابراہیم بن موسیٰ نے، قال انہوں نے کہا، اخبرنا ہشام، ہمیں خبر دی ہشام نے، ان معمر، وہ روایت کرتے ہیں معمر سے، ان زہری، وہ روایت کرتے ہیں حضرت امام زہری سے۔ تحویل سند یعنی آنے والی حدیث کی ایک دوسری سند بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جو سند وہیں تک پہنچتی ہے، جیسے ما قبل میں سند ان معمر ان زہری تک پہنچی، آنے والی سند بھی وہاں تک پہنچے گی۔ حدثنا اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن ابی ادریس نے، قال انہوں نے کہا، حدثنی اخی، مجھ سے حدیث بیان کی میرے بھائی نے، یعنی عبد الحمید ابن ابی اویس نے۔ وہ اسماعیل ابن ابی اویس ہے اور یہ ان کے بھائی عبد الحمید ابن ابی اویس ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی میرے بھائی نے، عن سلیمان، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سلیمان سے، عن محمد ابن ابی عتیق، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن ابی عتیق سے، عن ابن شہاب، یہ وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب زہری سے۔ تو دیکھو سند آ گئی نا ابن شہاب تک، یعنی امام زہری تک۔ اب اس کے بعد دونوں سندوں سے آگے کی سند ایک سا ہے، یعنی راوی ایک سے ہے۔ عن عبید اللہ ابن عبد اللہ بن عتبہ، وہ روایت کرتے ہیں یعنی ابن شہاب زہری روایت کرتے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے۔ وہ کہتے ہیں ان ابن عباس، کے حضرت عبداللہ ابن عباس نے قال فرمایا، کیا، اخبرنی ابو طلحہ، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ مجھے خبر دی حضرت ابو طلحہ نے، اور ابو طلحہ کون ہے؟ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں، صحابی ہیں، اور ان کے ساتھ رہنے والے ہیں، صحبت میں رہنے والے ہیں۔ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بدر، اور یہ بھی بدر میں حاضر ہوئے، حاضر رہے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حدیث کے اندر محل استشہاد یہی جملہ ہے، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بدر، حضرت ابو طلحہ کے تعلق سے، انہو قال لا تدخل الملائکہ، کہ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا، اور وہ صحابی رسول ہے، اور کوئی صحابی رسول کہے تو صحابی رسول کے بارے میں علامہ عینی علیہ رحمت و رضوان نے نخب الافکار کے اندر فرمایا کہ کوئی صحابی رسول، ایسے ہی امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں فرمایا
کہ کوئی صحابی اگر کوئی بات کہتا ہے تو حسن زن یہی ہے، اور ایسا ہی حسن زن رکھنا چاہیے کہ صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات سنی ہوگی۔ تو یہاں پر حضرت ابو طلحہ فرماتے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، فیہ کلب جس کے اندر کتا ہو، ولا سورہ، یہاں پر چونکہ ولا سورہ میں جو لام ہے وہ لا جو ہے وہ زائد، تو اصل معنی ہوگا بیتن فیہ کلب و سورت، اور اس گھر میں بھی فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو، صورت ہو، تصویر ہو۔ اب کس چیز کی تصویر؟ جاندار کی بھی تصویر ہو سکتی ہے، غیر جاندار کی بھی تصویر ہو سکتی ہے، صورت تو سب کو کہتے ہیں، روایت میں ہے الصورت الوجھ، صورت جو ہے تصویر جسے کہتے ہیں وہ وجہ کو کہتے ہیں، یعنی اگر کسی کے ناک، کان، چہرہ، آنکھیں، ہونٹ یہ سب واضح نظر آتے ہیں تو کہا جائے گا کہ یہ تصویر ہے، چاہے وہ اسکریچ میں ہو یا پرنٹڈ ہو، چاہے پوری رنگ و روپ کے ساتھ ہو یا صرف اسکریچ ہو، اگر حد و خال چہرے کے نظر آتے ہیں تو اسے صورت اور تصویر کہیں گے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا سورہ، فرشتے داخل نہیں ہوتے اس گھر میں جس میں کتا ہو، ولا سورہ، اور جس میں صورت ہو، تصویر۔ تصویر سے کون سی تصویر مراد ہے؟ میں نے بتایا تصویر تو مختلف چیزوں کی ہو سکتی ہے، جاندار کی بھی ہو سکتی ہے، غیر جاندار کی بھی ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں یرید صورت التماثیل التی فیہ الارواح، یہاں پر صورت سے مراد ان مجسموں کی صورت اور تصویر ہے التی فیہ الارواح، جن میں روحیں ہوتی ہیں۔ جن میں روحیں ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجسموں کے اندر روحیں ہوتی ہیں، مجسموں میں روحیں نہیں، یعنی کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جاندار کی تماثیل اور تصویریں مراد ہیں۔ جانداروں میں روح ہوتی ہے، جان ہوتی ہے، ان کی تماثیل مراد ہے، ان مجسموں کی صورتیں مراد ہے۔ تو مانا اس کا ترجمہ یہ کرنا یرید صورت تماثیل التی فیہ الارواح، تصویر سے مراد ان مجسموں کی صورتیں ہیں جو مجسمے ان چیزوں کے ہوں جن کے اندر روحیں ہوتی ہیں، یعنی جاندار کی تصویریں۔ اب اس حدیث پاک کے اندر دو لفظ قابل غور ہیں، ایک تو یہ کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، اور اس میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو۔ امام مسلم علیہ رحمت و رضوان نے اس تعلق سے مستقل ایک باب باندھا ہے جس میں متعدد احادیث ذکر کی۔ ان احادیث میں یہ حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کاشانہ اقدس میں داخل ہوئے، تو ابھی دروازے سے داخلی ہوئے تھے کہ دیکھا کہ پردہ وہ ہے کہ جس پر تصویر ہے۔ امام بخاری نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے ایک جگہ، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو ہٹوا دیا، اور سرکار نے فرمایا کہ اس گھر میں فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں تصویر ہو۔ علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان نے یہاں پر متعدد اقوال ذکر کیے ہیں۔
بعض لوگوں نے یہ کہا کہ صورت تصویر جاندار کی ہی تصویر دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو تصویر کا استعمال ایسی جگہ پر کیا جائے کہ جہاں پر اس کی تعظیم ہو، اور ایک تصویر کا استعمال ایسی جگہ کیا جائے کہ جہاں پر اس کی توہین ہو. مثلا تکیہ کا غلاف بنا لیا جائے تصویر والی چیز سے تو اس پر سر رکھے گا تو توہین ہے اس کی. پاپوش بنا لیا جائے اس پر پیر رکھے جائیں گے توہین ہوگی. قالین بنا لی جائے اس پہ پیر رکھے جائیں گے توہین ہوگی. اس کو صورت ممتحنہ کہتے ہیں، یعنی توہین جس کی جائے ایسی تصویر. اور ایک تصویر وہ ہوتی ہے جس کو دیواروں پر لگا دیا جائے، تو دیواروں پر اکار لگایا جائے تو اس کو روندا نہیں جائے گا، پیروں کے نیچے نہیں آئے گی، اس کی توہین نہیں ہوگی، وہ تعظیم ہو گئی اس کی. تو بعض علماء نے صورت ممتحنہ یعنی لائق توہین، جس کی توہین کی جا رہی ہے، ایسی تصویریں ایسی جگہ پر استعمال کرنا جہاں پر توہین ہو جائز قرار دیا ہے. ایسے ہی بعض علماء نے یہ کہا کہ تصویریں وہ ناجائز ہیں جو نقش و نگار کر کے دیواروں پہ بنائی جاتی ہے. وہ تصویریں مراد اس سے نہیں ہے جس میں صرف اسکریچ اور نشان لگا لیے جاتے ہیں. یعنی دیوار پر کھڑی ہی جو تصویریں دیواروں میں کھود کھود کے بنائی جاتی ہیں وہ مراد ہے. لیکن علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان نے شرح مسلم میں فرمایا ہے کہ حدیث پاک کے اندر اطلاق ہے، مطلق ہے حدیث، اس میں کسی بھی تصویر کی قید نہیں ہے. لہذا اطلاق حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تصویر چاہے کیسی بھی ہو، اگر وہ جاندار کی تصویر ہے تو وہ حرام ہے. اور علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان نے ہر تصویر کی حرمت پر اجماع نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ تمام مجتہدین کا اجماع ہے اس بات پر کہ ہر قسم کی تصویر حرام ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ تصویر چاہے بنانے والا ہو بنائے، وہ بھی گنہگار ہے، تصویر کا استعمال کرنے والا وہ بھی گنہگار ہے، اور تصویر دیکھنے والا بھی گنہگار ہے. آج کے زمانے میں ممکن ہے کہ لوگ تصویر کشی نہ کرتے ہوں، بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہوں، لیکن اکثر لوگ تصویر کشی بھی کرتے ہیں. لیکن اس بات سے تو بہت کم مستثنا ہوں گے کہ تصویر دیکھتے نہ. دیکھنے والوں کی تعداد تقریباً 99% ہو جائے گی. مشکل سے 1% بھی لوگ ایسے نہیں نکلیں گے جو تصویر دیکھتے بھی نہ ہو. زمانے کے حالات ایسے ہیں، اینڈرائڈ موبائل ہے، اس کو کھولیں گے تو تصویر ضرور کہیں نہ کہیں نظر آئے گی. اس عموم ولوا کی وجہ سے بعض لوگ آج کے زمانے میں تصویر کے جواز کے قائل ہوئے اور کہا کہ اگر تصویر کو جائز قرار نہیں دیا جائے تو ابتلاء عام ہے تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے. اس لیے لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے بعض حضرات، پاکستان کے اکثر لوگ، ہندوستان کے بھی کچھ لوگ اس کے جواز کی طرف جا رہے ہیں. لیکن مرشد گرامی تاج الفقہا دور حاضر کے ممتاز، بلکہ دور ماضی قریب کے ممتاز محدث بریلوی حضرت علامہ تاج الشریعہ علامہ اختر رضا علیہ رحمت و رضوان
سختی سے اس کی حرمت کے قائل رہے، اور بریلی کے علماء کرام کا اس کی حرمت ہی پر معمول ہے اور اسی کے عامل ہے۔ حدیث پاک کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ اس گھر میں بھی فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو۔ یہاں پر ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ اس کتے سے مراد آوارہ کتا ہے، شکار کا کتا ہو یا حفاظت کے لیے جو کتے پالے جاتے ہیں وہ کتے اس سے مستثنا۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ اخبرنا یونس، ہم سے حدیث بیان کی عبدان نے، قال انہوں نے کہا ہمیں خبر دی عبداللہ نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی یونس نے، تحویل سند۔ حدثنا احمد بن صالح، ہم سے حدیث بیان کی احمد بن صالح نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عنبسۃ، ہم سے حدیث بیان کی عنبسہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا یونس، دیکھو یونس تک آ گئی نا، پھر یہ بھی سند۔ ہم سے حدیث بیان کی یونس نے، عن زہری، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب زہری سے، قال انہوں نے کہا اخبرنا علی بن حسین، ہمیں خبر دی علی ابن حسین۔ علی ابن حسین حضرت حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند علی ابن حسین، جن کا لقب زین العابدین تھا، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی علی ابن حسین یعنی حضرت زین العابدین نے، وہ کہتے ہیں انا حسین ابن علی، جن کے حضرت حسین ابن علی یعنی حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخبرہ، انہیں بتایا، انا علی جن، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال انہوں نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا، کانت لی شارف، آنے والی حدیث کا خلاصہ یہ ہے، اور امام بخاری اس حدیث کو یہاں پر اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ اس حدیث پاک کے اندر اس کا ذکر آئے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک اونٹنی تھی، عمر دراز فربا اونٹنی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مال خاص سے عطا فرمائی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچویں حصے سے، مال غنیمت کے پانچویں حصے سے اللہ کی جانب سے عطا فرمایا جاتا تھا۔ اس اپنے مال خاص سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ تو میدان غزوہ بدر سے حاصل ہونے والے مال غنیمت سے جو پانچواں حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، اس پانچویں حصے سے ایک اونٹنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دی۔ تو چونکہ وہ اونٹنی غزوہ بدر سے حاصل ہونے والے مالی غنیمت سے، مال غنیمت کے پانچویں حصے سے سرکار نے عطا فرمائی تھی، تو اس لیے اس حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے، اس لیے اس حدیث پاک کو امام بخاری نے غزوہ بدر کے بیان میں ذکر فرمایا۔ اب واقعہ یہ ہے حدیث کا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کرائیں اور رخصت کرا کے اپنے گھر لے کر آئیں۔ اور جب گھر لے کر آئیں گے تو اب ایسی صورت میں ولیمہ کرنا سنت ہے، تو ولیمہ کے لیے کچھ بندوبست کیا جائے۔ اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی قبیلہ قینقاع کے نام سے ایک قبیلہ تھا یہودی، بنی قینقاع، تو اس قبیلے کے ایک یہودی صراف سے، سنار سے آپ نے معاہدہ کیا کہ تم میرے ساتھ چلو گے اور جنگل سے اذخر گھاس کاٹ کر لائیں گے اور کسی سنار کے پاس بیچ دوں گا، اور اس سے جو قیمت حاصل ہوگی اس سے میں ولیمہ کروں گا۔ تو دو اونٹنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے تیار کی،
دونوں اونٹنیوں کو ایک انصاری صحابی کے گھر کے سامنے میدان میں بٹھا دیا، دونوں اونٹنیوں کو یا باندھ دیا، اور اس کے بعد جو اونٹنیوں پر جھول، بوریا اور رسیاں جو بھی ڈالنے کے لیے لانا تھی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھول، رسیاں اور بوری وغیرہ، پالان وغیرہ لینے کے لیے گئے۔ ابھی لے کر واپس نہیں آئے تھے کہ دیکھا کہ دونوں اونٹنیوں کو ذبح کر دیا گیا، ان کی کوکھیں پھاڑ کر، پیٹ پھاڑ کر ان کی کلیجی نکال لی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں اپنے آنکھوں پر قابو نہیں پا سکا، آنکھوں سے اشک بہنے لگے، اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا، تو پتا چلا کہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب، نبی کریم یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ حضرت حمزہ نے ایسا کیا، ہوا کیا تھا، جن انصاری صحابی کے گھر میں یہ حضرات تھے ان میں شراب پینے کا دور چل رہا تھا، شراب پینے والوں کی ایک پوری جماعت موجود تھی، اور وہاں پر ایک مغنیہ عورت، نغمہ سرائی کرنے والی ایک عورت گا رہی تھی۔ تو لوگ یہ نشے میں تھے، لوگوں نے ان کی طرف اشارہ کیا، اے حمزہ، موٹی تازہ اونٹنیاں باہر کھڑی ہیں اور تم فیاض ہو، تمہاری سخاوت مشہور ہے، ہم سب لوگ ہیں، ذبح کرو اور سب لوگوں کو گوشت کھلاؤ پکا کے۔ اس طرح سے ایک شعر اونٹنیوں سے متعلق پڑھ دیا گیا، تو حضرت حمزہ کودے اور چھری لی، تلوار لی اور اونٹنیوں کو کاٹ دیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا ایسا ہو گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارک لی اور زیب تن فرمائی اور نکل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی سرکار کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور جب اس گھر میں پہنچے جس گھر میں یہ شراب پینے والے لوگوں کی پوری جماعت تھی، وہاں پر گئے تو سرکار نے اجازت مانگی، اور اب سرکار کو اجازت دے دی گئی کہ ہاں داخل ہو جائیے۔ جب اندر گھسے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ملامت کرنے لگے۔ حضرت حمزہ کا سر نیچے تھا، انہوں نے سر اٹھایا، تو پہلے سر اٹھایا تو سرکار کے گھٹنوں کی طرف دیکھا، پھر سر اور اوپر اٹھایا، پھر سرکار کے چہرے مبارکہ کی طرف دیکھا، تو سرکار نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں بالکل سرخ ہیں، یعنی وہ نشے میں چور ہے بالکل۔ اور سر اٹھانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت علی سے حضرت حمزہ کہتے، ارے تم تو میری باپ کے غلام ہو، یعنی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہو۔ جب یہ کہا تو سرکار نے جان لیا کہ یہ نشے میں چور ہیں، اور اس وقت ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ہوش میں نہیں ہے۔ ابھی تو یہ زبان سے کہہ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان سے کچھ اور مزید بات کی جائے تو یہ قول کے بجائے فعل کی طرف آ جائے اور اپنی آخرت برباد کر لیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الٹے قدم لوٹے اور واپس چلے آئے۔ یہ واقعہ
اس حدیث پاک کے اندر ہے۔ اب آپ کے ذہن میں واقعہ سننے کے بعد یہ بات آئی ہوگی کہ حضرت حمزہ نے شراب کیوں پی؟ تو تمام محدثین نے اس بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ، یہ شراب پینے کا یہ جو واقعہ ہے، یہ تحریم خمر یعنی شراب کو حرام کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے، جبکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ اس لیے اس جب شراب حرام ہی نہیں تھی اس وقت، تو اس بنا پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی اس سلسلے میں نہیں کہا جا سکتا، ملامت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ابھی تک شراب حرام نہیں تھی۔ تو امام بخاری نے اس حدیث پاک کو یہاں پر ذکر کیا ہے، اور اس حدیث کو ذکر کرنا عنوان باب سے مطابقت صرف اس بنا پر ہے کہ حضرت علی کے پاس ایک اونٹنی تھی، اور اسی اونٹنی کو انہوں نے تیار بھی کیا تھا، ایک اپنے لیے اور ایک سنار کے لیے، دو اونٹنیاں تیار کر رہے تھے۔ تو اس میں ایک اونٹنی وہ تھی کہ جو غزوہ بدر کے مال غنیمت سے سرکار نے 5ویں حصے سے عطا فرمائی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ان علی قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کانت لی شارف من نصیبی من المغنم یوم بدر۔ شارف جمع شرف آتی ہے اس کی۔ شارف کہتے ہیں موٹی فروا اونٹنی کو یا بوڑھی اونٹنی کو۔ نصیب کا معنی حصہ، من المغنم غنیمت سے، یوم بدر بدر کے دن۔ فرماتے ہیں کہ کانت لی شارف من نصیبی من المغنم یوم بدر، میرے لیے بدر کے دن کی مال غنیمت سے، میرے حصے سے میری ایک اونٹنی تھی۔ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطانی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ اونٹنی عطا فرمائی تھی، مما آفا اللہ علیہ من الخبز یوم اذن، اس میں سے عطا فرمائی تھی جو اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن یعنی غزوہ بدر کے دن 5ویں حصے سے عطا فرمایا تھا۔ فلما اردت ان ابتنی بفاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابتنا یبتنی، ابتنا یہ کنایا ہوتا ہے زفاف سے۔ تو اب مہذب لفظوں میں ترجمہ یہ کر لیجئے، یعنی رخصتی سے ترجمہ کر لیجئے۔ فلما اردت ان ابتنی بفاطمہ، تو جب میں نے چاہا کہ میں فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کراؤں، وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا فِي بَنِي قَيْنُقَاع، تو میں نے یہودیوں کے قبیلہ بنی قینقاع کے ایک سنار سے معاہدہ کر لیا۔ وَاعَدْتُ، معاہدہ کر لیا۔ کیا معاہدہ کیا؟ أَن يَرْتَحِلَ مَعِي فَنَأْتِي بِإِذْخِرٍ، کہ وہ میرے ساتھ چلے گا، سفر کرے گا، پھر ہم اذخر گھاس لے کر آئیں گے۔ نہ اتی، اتا یا اتی آنا، اور بعض جب صلہ آ جائے تو اسی کا معنی ہو جاتا ہے لانا۔ پر نہ اتی بھی اذخر، تو ہم اذخر گھاس لے کر آئیں گے۔ فاردت ان ابیعہ، تو میں نے چاہا کہ میں اس گھاس کو بیچ لوں گا، من الصواغین، سناروں سے، فنستعین بہ فی ولیمۃ عرسی، پھر میں اپنی شادی کے ولیمے میں اس کے ذریعے سے مدد لوں گا، یعنی بیچ کر اس کی قیمت سے مدد لوں گا۔ فبینا انا اجمع لشارفی من الاقطاب، شارفین تھا یہ تسنیہ، اور نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، یا متکلم کی جانب اضافت ہے تو دو یا جمع ہو گئی، اس لیے ادغام ہو گیا۔ شارفی من الاقطاب، اقطاب یہ قطب کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پالان۔ غرائب اس کا معنی ہوتا ہے بوریاں۔ حبال اس کا معنی ہوتا ہے رسیاں۔ معنی ہوگا فبینا انا، اسی دوران کہ میں اجمع لشارفیہ، اپنی دونوں اونٹنیوں کے لیے جمع کر رہا تھا، من الاقطاب پالان، والغرائب بوریاں، والحبال اور رسیاں جمع کر رہا تھا۔ وشارفایا مناختان الی جنب حجرت رجل من الانصار، اور میری دونوں اونٹنیاں بندھی ہوئی تھیں الی جنب حجرت رجل، ایک من الانصار، انصار کے ایک آدمی کے کمرے کے اور گھر کے بغل میں۔
جنب بغل، پاس، پہلو. حتی جماعتما، جماعت یہاں تک کہ میں نے جمع کیا، جو جمع کیا یعنی رسیاں، بوریاں، پالان وغیرہ جو بھی جمع کیے، جمع کر کے آئے. فَإِذَا أَنَا بِالشَّارِفَيَّ، تو اچانک میں نے دیکھا اپنی دونوں اونٹنیوں کو، قد اجبت اسنمتہما، کہ ان کی کوہانیں کاٹ لی گئی ہے. اجبت کاٹ لی گئی ہے. اجبا یجب اجباب افعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا. اسنمہ یہ سنام کی جمع ہے. سنام کا معنی ہوتا ہے اونٹ کے اوپر جو اس کی کوہان کھڑی ہوئی ہوتی ہے وہ سنام کہلاتی ہے، جمع اسنمہ. اجبت اسنمتہما، ان دونوں کی کوہانیں کاٹ لی گئی ہے. وبقرت خواصرہما، خاصرہ کی جمع ہے خواصر، اس کا معنی ہوتا ہے کوکھ، اور ان دونوں کی کوکھیں شک کر دی گئی ہے، پھاڑ دی گئی ہے. وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، اور ان کے جگر نکال لیے گئے، لے لیے گئے. فلم املک عینیا، تو میں اپنی دونوں آنکھوں پر قابو نہ پا سکا، یعنی رو گیا. حتی رأیت المنظر، حین رأیت المنظر، جب میں نے یہ منظر دیکھا. قلت، میں نے کہا، من فعل هذا، کس نے یہ کیا ہے؟ قالوا، لوگوں نے بتایا، فعلہ حمزۃ بن عبد المطلب، یہ حمزہ بن عبد المطلب نے کیا ہے. وہو فی هذا البیت، اور وہ اس گھر میں ہے، فی شرب من الانصار، انصار کے شراب پینے والے لوگوں کی جماعت میں. شرب یہ شارب کی جمع ہے، وہی شراب پینے والے. عندہ قینہ، ان کے پاس ایک مغنیہ عورت ہے. وہ اصحاب، اور وہ اصحاب ہو، اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی ہیں. فقالوا فی غنائها، تو لوگوں نے اس مغنیہ کے نغمہ سرائی کے دوران کہا، کیا کہا؟ الا یا حمزۃ للشرف النوا، صحیح یہ ہے کہ نوا نہیں، نوا حمزے کے ساتھ ہونا چاہیے. لوگوں نے کہا، یہ مصرع پڑھ دیا، کیا؟ الا یا حمزو، یا حمزو، اے حمزہ، للشرف النوا، موٹی تازہ اونٹنیاں دیکھو. فوثب حمزۃ الی السیف، تو حضرت حمزہ تلوار کی طرف کود پڑے. فاجب اسنمتہما، تو انہوں نے ان دونوں کی کوہانیں کاٹ ڈالی. وبقر خواصرہما، اور ان دونوں کے کوکھیں چاک کر دی. فاخذ من اکبادہما، اور ان کے جگر نکال لیے، لے لیے. قال علی، حضرت علی نے کہا، فانطلقت حتى ادخل على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وعنده زید بن حارثہ، تو میں چلا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. وعنده زید بن حارثہ، اور سرکار کے پاس حضرت زید بن حارثہ تھے. فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لقیتہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پریشانی پہچان لی. الذی لقیتہ، جو پریشانی میں نے، جس پریشانی کا میں نے سامنا کیا. فقال ما لک، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، کیا ہوا تمہیں، کیا ہوا؟ قلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، ما رأیتک اليوم، آج کی طرح میں نے کبھی نہیں دیکھا، یعنی جو میں نے تکلیف آج محسوس کی ہے، ایسی تکلیف کبھی نہیں میں نے دیکھی. عدا حمزۃ علی ناقتیہ، ناقتین تھا، اسی نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. عدا یا عدو کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنا، زیادتی کرنا. عدا حمزۃ علی ناقتیہ، حمزہ نے میرے دونوں اونٹنیوں پر زیادتی کی ہے. فاجب اسنمتہما، تو ان دونوں کی کوہانیں کاٹ دی. وبقر خواصرہما، اور دونوں کے پیٹ چاک کر دیے. وہا ہوا ذا فی بیت معہ شرب، اور دیکھو وہ اس گھر میں ہے، ان کے ساتھ شراب پینے والوں کی ایک جماعت ہے، ایک جماعت ہے جو شراب پی رہی ہے. فدعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بردائہ، فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بردائہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک منگائی. دعا یدعو، بلانا، اور باصلہ آ گیا تو اس کا معنی ہوتا ہے منگوانا. فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بردائہ، ردا جمع اردیہ، اس کا معنی چادر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک
मंगाई। फरतदा, इर्तदा यर्तदी इर्तिदा, इसका बाब इफ्तियाल से, इसका माना होता है जेब तन करना। फरतदा, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर को जेब तन फरमाया। सुम्मन तलक़ा यमशी, फिर सरकार पैदल चले। वह इत्तबाअतुहु अना व ज़ैद इब्न हारिसा, और मैं और ज़ैद इब्न हारिसा सरकार के ताबे यानी सरकार के पीछे पीछे हुए, यानी पीछे पीछे चले। हत्ता जा अल बैता, यहाँ तक कि सरकार उस घर में आ गए। अल्लज़ी फ़ीही हमज़ा, जिसमें हमज़ा थे। फस्ताज़न अलैहि, तो हजरत हमजा के पास दाखिल होने के लिए सरकार ने इजाजत तलब की। इस्ताज़ना, इजाजत तलब करना, बाब इस्तिफ़ाल से। फ़उज़िन लहू, तो सरकार को इजाजत दी गई दाखिल होने की। फ़तफ़िक़ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यलूम हमज़ता फ़ीमा फ़अल। तफ़िक़ ये अफ़ाल मुक़ारबा से बेमाना जअला। तफ़िक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यलूम, मलामत करने लगे। हमज़ता, हमज़ा को। फ़ीमा फ़अला, उसमें जो उन्होंने किया, यानी हज़रत हमज़ा को सरकार मलामत फरमाने लगे उनके काम करने की वजह से, उन्होंने जो किया उस सिलसिले में मलामत फरमाने लगे। फ़ैज़ा हमज़तु समिल, समिल का माना होता है नशे, नशे में, नशे में चूर। मुहम्मरतुन ऐनाहु, तो फ़ैज़ा हमज़तु, तो अचानक देखा कि हमज़ा तो समिल, नशे में चूर है, सकरान है। मुहम्मरतुन ऐनाहु, या इसको मंसूब भी पढ़ सकते हैं, मुहम्मरतन ऐनाहु, इस हाल में कि उनकी दोनों आंखें सुर्ख थी। फनज़र हमज़तु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हजरत हमजा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। सुम्मा सअद नज़रा, फिर नजर को ऊपर उठाया। फनज़रा इला रुकबतै, तो फिर सरकार के घुटनों की तरफ देखा। सुम्मा सअद नज़रा, सअद युसअद तस्ईद, चढ़ाना, ऊपर उठाना। सुम्मा सअद नज़रा, फिर नजर ऊपर उठाई। फनज़रा इला वजही, फिर सरकार के चेहरे मुबारका की जानिब देखा। सुम्मा क़ाला हमज़तु, फिर हज़रत हमज़ा ने कहा, वहल अंतुम इल्ला अबीदुल li अबी, तुम नहीं हो मगर मेरे बाप के गुलाम। बाप के गुलाम से मुराद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ उन्होंने इशारा किया, यानी उन्हीं की तो औलाद हो तुम। फ़अरफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु समिल, तो सरकार ने जान लिया कि ये शराब के नशे में चूर है। फनकसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अक़बैहि अल-क़हक़रा, नकसा बेमाना रजआ होता है, लौटना। फनकसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अक़बैहि, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एड़ियों पर लौटे। अल-क़हक़रा, अल-क़हक़रा का माना होता है उल्टे कदम चलना, यानी पीछे की तरफ चलना, कहकरा कहलाता है। फनकसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अक़बैहि अल-क़हक़रा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एड़ियों पर पीछे के लिए उल्टे कदम चले। फ़खरजा, फिर निकले सरकार। व खरजना मअहू, और हम भी सरकार के साथ निकले। ठीक है, पूरी हदीस का मफहूम ज़हन में आ गया। हद्दसनी मोहम्मद इब्न अब्बाद क़ाल हद्दसना इब्न उयैना, मुझसे हदीस बयान की मोहम्मद इब्न अब्बाद ने, उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की इब्न उयैना ने। क़ाल, उन्होंने कहा, अनफ़ज़हु लना इब्नुल अस्बहानी, इस हदीस को हमारे लिए नाफिज किया इब्न अस्बहानी ने, यानी ये हदीस हमको इब्न अस्बहानी ने पहुंचाई। समिअहु मिन इब्न माक़िल, इस हदीस को इब्न अस्बहानी ने, जिनका नाम अब्दुर्रहमान इब्न अब्दुल्लाह है, उन्होंने इस हदीस को सुना है इब्न माक़िल से। क्या? अन्ना अली जन कब्बरा अला सहल इब्न हुनैफ, कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहल इब्न हुनैफ पर तकबीर कही। तकबीर कहने का मतलब उसके नमाज जनाजा पढ़ाई, हजरत सहल इब्न हुनैफ की नमाज जनाजा पढ़ाई। फ़क़ाला, फिर नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इन्नहु शहिदा बदरन, ये सहल इब्न हुनैफ वो है
جو کہ بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ تو حاضرین بدر کا بیان چل رہا ہے، ان کی فضیلت کا بیان چل رہا ہے۔ اس جگہ پر جو یہ ہے کہ حضرت سالم بن حنیف کی تکبیر کہی یعنی ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس سلسلے میں محدثین نے متعدد قول کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی نے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نماز جنازہ میں 6 تکبیریں کہی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ اقوال تھے، وہ میں نے ذکر کر دیے۔ بہرحال نماز جنازہ مراد ہے اس سے۔